اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایس ایل ایس اسٹوڈنٹس، 5ویں جماعت کی کاروان اردو کے چھٹے آن لائن لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی بچوں، تو سب سے پہلے اپنی کاروان اردو کی جو کتاب ہے اور ساتھ میں اپنی اردو الف کی جو آپ کی کتاب ہے اسے کھول لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 20 دیکھیں بچوں۔ یہ نظم ہے غصہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچرز میں ہم غصے کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ نظم، ٹھیک ہے؟ اب آج جو ہم سب سے پہلے کاپی پہ اپنا کام لکھیں گے وہ سب سے پہلے ہے غصے کا جو نظم ہے اس کا، ٹھیک ہے، خلاصہ ہے۔ خلاصہ کسے کہا جاتا ہے بچوں؟ خلاصہ ہوتا ہے کسی بھی نظم یا کسی بھی سبق کا نچوڑ جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ مختصر انداز میں، ٹھیک ہے، اپنی اس بات کو واضح کر دینا۔ اب ہم خلاصہ نظم کا لکھیں گے، ٹھیک ہے، مختصر کر کے، لیکن اس پورے خلاصے میں ہمیں اس پوری نظم کا جو مطلب ہے اس کا نچوڑ مل جائے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلیں اپنی کاپیاں نکالیں، تاریخ لکھیں آج کی۔ آج ہے 8 جون 2020، جماعت کا کام اور پھر سوموار، ٹھیک ہے بچوں؟ نظم کا نام لکھیں غصہ اور پھر لکھیں خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں بچوں، ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا؟ یہ نظم غصہ سے متعلق ہے۔ اس میں غصے کے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو پھر اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان غصے کے وقت خود پر قابو رکھے تو بعد میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اور غصہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل سخت نہیں ہوگا۔ دیکھیں بچوں، یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بار پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نظم، ٹھیک ہے؟ ہم نظم پڑھتے ہیں ایک بار۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے، بس نہ چلے کچا کھا جائے، بپھرے تو تلوار اٹھائے، بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں، جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میل۔ ہم سب بچے یہ سوچیں، منصف بن کر یہ سوچیں، شرم کریں اس غصے پر پھر نہ ہوگا دل پتھر۔ اب یہ دیکھیں بچوں، یہ جو ساری باتیں ہیں ان سب باتوں کا نچوڑ جو ہے ہم نے خلاصے میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ نظم جو ہے وہ غصے سے متعلق ہے اور اس میں غصے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو پھر اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ غصے کے وقت خود پر قابو رکھے تو بعد میں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اور غصہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل سخت نہیں ہوگا۔ جی بچوں، یہ تو تھا نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے صفحہ نمبر 23 دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سرگرمی نظر آئے گی لکھی، سوالوں کے جواب لکھیے۔ آج جو ہے ہم یہ سوال نمبر 1 غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے یہ لکھیں گے، پھر ہم سوال نمبر 2 لکھیں گے غصے کے 3 نقصانات لکھیے، اور پھر ہم لکھیں گے غصہ پی جانے کے 4 فوائد تحریر کیجیے۔ جی تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جی بچوں، تو اب دیکھیں پہلا سوال ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے، تو جواب کیا ہوا؟ غصے میں دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ جی بچوں، کیا اثر ہوتا ہے دل پر کہ دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں غصے کے 3 نقصانات لکھیے۔ جی غصے کا نقصان 3 لکھنے ہیں ہم نے۔ جواب میں دیکھیں، جواب پہلا پوائنٹ ہم لکھیں گے غصے میں انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 2 غصے کی وجہ سے انسان میں نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ نمبر 3 غصے کے وقت انسان کا اخلاقی معیار گر جاتا ہے۔ جی بچوں، یہ غصے کے نقصان ہے، کیونکہ غصے کے وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بول کیا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا اخلاق بھی گر جاتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ غصے میں انسان جو ہے وہ اپنا نقصان خود اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال دیکھیں غصہ پی جانے کے 4 فوائد تحریر کیجیے۔ جی اب ہم نے 3 نقصان لکھ چکے، اب اگلا سوال غصہ پی جانے کے 4 فوائد ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب دیکھیں، پہلا پوائنٹ آپس میں میل جول بڑھتا ہے۔ نمبر 2 ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 3 انسان کا اخلاق بلند ہوتا ہے، اور نمبر 4 دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور رشتوں کا احترام قائم رہتا ہے۔ جی بچوں، یعنی جب غصہ پی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپس میں میل جول بڑھتا ہے، آپسی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور انسان کا جو اخلاق ہے اس کا معیار جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اور رشتوں کا احترام جو ہے وہ بھی قائم رہتا ہے۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج ہم نے نظم غصہ کا خلاصہ لکھا اور سوالوں کے جواب ہیں، 3 سوال لکھے، ان کا جواب دل کا غصے پر کیا اثر ہوتا ہے،
غصے کے 3 نقصانات اور غصہ پی جانے کے 4 فوائد۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور بچوں اسی طرح سے نہایت خوش خط کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔